بجلی چور کا میٹر نہ کاٹیں، اس کا ہاتھ کاٹیں، اس پر شرعی لا اپلائی کرو۔ یہ ڈرامے نہیں ہونے چاہیے، اے سی بند کر دو، میری بتی بند کر دو، یہ ڈرامہ ختم کریں۔ اس ملک میں ایسی انارکی پھیل رہی ہے، نہ ان کی فیملیز گھوم سکیں گی، نہ وہ کھابے کھا سکیں گے ہوٹلوں پہ، اور نہ وہ عیاشیاں کر سکیں گے۔ غریب جو ہیں وہ ان کا چیر پھاڑ کر دیں گے۔ ٹیکس کا نظام تو یوں ہوتا ہے کہ امیر ٹیکس دیتا ہے، غریب پہ خرچ ہوتا ہے، اور یہاں غریب سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور عمرہ اور ان کو مراعات دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا میرے کمرے کا اے سی بند کر دو، اور جناب وزیر اعظم صاحب آپ ایک اے سی بند نہ کریں بلکہ ہماری طرف سے ایک اور اے سی یعنی 2 اے سی آپ آن کریں، لیکن اپنے صوبے میں جہاں سے آپ آئے ہیں بلوچستان سے، وہاں سے پاکستان کے واجبات، بجلی کے واجبات ہی کلیئر کروا دیں تو ہمیں بہت ریلیف مل جائے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس اور اسی طرح ہمارے تمام ادارے وہ کتنی بجلی صرف کر رہے ہیں اور بل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ کیا غریب نے، کمزور نے یہ سارا وزن اور بار اٹھانا ہے، یا مراعات یافتہ اور امیر طبقے نے اور خوشحال طبقے نے آگے بڑھنا ہے اور اپنا حصہ ادا کرنا ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اب 31 تاریخ جب شام ہونی ہے اور یکم چڑھنی ہے، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ 1 سپتمبر کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے جی وہ بڑھنی ہے۔ اب یہ سارے کام جو ہیں یہ اب ہونے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غریب نے، کمزور نے یہ سارا وزن اور بار اٹھانا ہے، یا مراعات یافتہ اور امیر طبقے نے اور خوشحال طبقے نے آگے بڑھنا ہے اور اپنا حصہ ادا کرنا ہے؟ اگر مجھے عام آدمی کو ریلیف ملے گا تو پھر میرے شہر کے اور میرے ملک کے امیروں کو تکلیف اٹھانی ہوگی، اور اگر یہ میرے ملک کا امیر طبقہ، مراعات یافتہ طبقہ اگر میرے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ان سڑکوں پر وہ پھر آزادانہ گھوم نہیں سکے گا۔ میں بتا دوں، اس مفت بجلی جو ہے وہ بند ہو سب کی۔ ادارے جو ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، بر وقت اپنے بلوں کی ادائیگی کریں، اور آخری بات جو چھوٹا کنزیومر ہے، صارف ہے، اس کا جو ٹیکس ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کو ریلیف دیا جائے، اور وہ برڈن جو ہے وہ شفٹ کیا جائے ان لوگوں پر جو مراعات یافتہ ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہی ایک حل ہے، مجھے تو اس کے علاوہ کوئی حل ہی نظر نہیں۔ مہنگائی مکاؤ مارچ وہ سمجھ لیں ابھی تک چل ہی رہا ہے، اور انہوں نے اس مارچ نے بھی کئی سال اور بھی چلنا ہے۔ بیچ میں کہیں کمزور ہو گیا، کہیں توانا ہو گیا، کہیں طاقتور ہو گیا، تیز ہو گیا، رک گیا، یہ چلتا رہنا ہے انشاءاللہ۔ مہنگائی نہیں رکنی، آپ فکر نہ کریں جی۔ یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے جو میں نے اپنا میڈیا ٹاک میں شاید یہ بات نہیں کر سکا، لیکن یہ ذرا سنیں، ذرا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یار، یہ ذرا خاموش ہو بھائی، ہیلو ایک منٹ، یہ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن میں نے اپنے ٹیکسٹ میں لکھ دیا آپ کو کہ دیکھیں 200 یونٹ والا جو کنزیومر ہے نا، اسے یہ کہتے ہیں پروٹیکٹڈ کنزیومر، اور جو 50 یونٹ والا ہے اسے کہتے ہیں لائف لائن کنزیومر۔ اب جو ہی 200 یونٹ والے کا یونٹس کا استعمال 201 ہوتا ہے، یعنی 201واں یونٹ یعنی وہ استعمال کرتا ہے، تو 200 یونٹ اس کے جو ہیں وہ 10 روپے مہنگے ہو جاتے ہیں، 10 روپے، اور پھر 60 ٹیکسز بھی ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کا یونٹ اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہوتا، اگر پچھلے 6 مہینوں میں بھی اگر اس نے بڑی محنت کر کے اپنے آپ کو 200 یونٹ تک کنفائن کیا، محدود کیا، تو وہ سارے کے سارے چارجز جو ہیں وہ بھی اس کو 6 مہینوں کے بل بھی اس کو پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ظلم ہے، یعنی اس سلیب ریٹ کو تو میں فراڈ کہتا ہوں، یہ فراڈ ہے۔ ٹیکس کا نظام ایسے نہیں ہوتا، فلاحی ریاست میں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہو وہاں بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، کیسے عوام الناس کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان سے بچایا جائے، کیسے سرکاری املاک کو نقصان سے بچایا جائے، روڈز پر اشارے نہ لوگ توڑیں، لوگ گاڑیاں نہ پھوڑیں۔ تو یہ سارا وہ ذمہ داری کا احساس ہے جو ہمارے اندر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اس طرح لاہور شہر کے اندر وہ احتجاج تاجر پلیٹ فارم سے ابھی تک ہم وہ بپا نہیں کر سکے
جو ہمیں بپا کرنا تھا، بیکاز اس کے پیچھے یہ سوچیں کار فرما ہیں کہ اگر شر پسند عناصر اگر ہمارے احتجاج میں گھس جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ احتجاج اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہے، موب کنٹرول سے باہر ہے، اور یہ انارکی کی صورتحال اسے ہی کہتے ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ دیکھیں، مفت بجلی بند ہونی چاہیے۔ یہ مفت خوری جو ہے، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے اشرافیہ کے نمائندے ہیں، لوگ ہیں، ان کی مفت بجلی بند ہونی چاہیے۔ نمبر 2، بجلی چوری جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور پھر نمبر 3، جو مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام ہیں، جو 60% پاکستانی ہیں جو 200 یونٹس استعمال کرتے ہیں، جو 60% پاکستانی 200 یونٹس استعمال کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ریلیف کے حقدار ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے بلوں پر بھی ٹیکسز ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک بلوں پر 30% تک اور کمرشل بلوں پر 60% تک ٹیکسز موجود ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بجلی کی قیمت کو تو آپ ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، اگر یہ ٹیکسز ہی ختم کر دیے جائیں تو آپ کا بل جو ہے وہ آدھا یا آدھے کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور میرا ریاست سے یہ سوال ہے، بڑا جائز سوال ہے، کہ جب ٹیکس کلیکشن کا ادارہ FBR موجود ہے تو پھر یہ پاور ڈویژن جو ہے وہ ٹیکس کیوں اکٹھا کر رہی ہے؟ چلیں جی، پھر آپ FBR کے دفتر کو تالا لگا دیں، پھر ٹیکس آپ سارے بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں اور دیگر یوٹیلٹیز، پیٹرول پہ اور اس طرح عوام سے اکٹھا کر لیں۔ اور یہ سارے کے سارے ٹیکس جو ہے یہ ریگریسو ٹیکس ہیں، پروگریسو ٹیکس نہیں ہے۔ ریگریسو ٹیکس وہ ہوتا ہے جو ہر خاص و عام نے دینا ہے، وہ غریب و امیر و سب نے دینا ہے۔ نہیں، ٹیکس کا نظام ایسے نہیں ہوتا، فلاحی ریاست میں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہو وہاں بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، ٹیکس کا نظام تو یوں ہوتا ہے کہ امیر ٹیکس دیتا ہے، غریب پہ خرچ ہوتا ہے، اور یہاں غریب سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور عمراء اور ان کو مراعات دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ شرمناک بات تو یہ ہے، دیکھیں، ہم ہڑتال کریں گے، احتجاج کریں گے، کیا ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے ایسے نہیں ہوگا۔ ابھی یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انسٹالمنٹس کر دیں۔ او بھائی، ہمارے بلوں کی آپ انسٹالمنٹس کریں گے، ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہمیں پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ ادھر سے آپ کی انسٹالمنٹس ہوں گی، ادھر سے دوسرا بل آ جائے گا، تو نہ ہم انسٹالمنٹ دینے جوگے ہوئیں گے، نہ ہم اگلا بل ادا کرنے جوگے ہوئیں گے۔ تو یہ حل نہیں ہے، یہ بالکل حل نہیں ہے۔ اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ سب سے پہلے جو چوری ہے بجلی کی اس کو روکیں، اور سب سے زیادہ چوری خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے اور بلوچستان میں ہوتی ہے، اور جہاں لوگ بل نہیں دیتے، اور وہ جو چوری کی جاتی ہے بل، 38% بجلی جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں چوری ہوتی ہے، رپورٹ ہو رہا ہے۔ اور اس چوری کو برداشت کون کرتا ہے؟ پنجاب، میں، آپ، وہ لوگ جو اپنے بل باقاعدگی سے جمع کرواتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا میرے کمرے کا AC بند کر دو، اور جناب وزیر اعظم صاحب، آپ ایک AC بند نہ کریں بلکہ ہماری طرف سے ایک اور AC، یعنی 2 AC آپ آن کریں، لیکن اپنے صوبے میں جہاں سے آپ آئے ہیں بلوچستان سے، وہاں سے پاکستان کے واجبات، بجلی کے واجبات ہی کلیئر کروا دیں تو ہمیں بہت ریلیف مل جائے گا، ان سے پیسے لیں آپ۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، یہ ڈرامے نہیں ہونے چاہیے، AC بند کر دو، میری بتی بند کر دو، یہ ڈرامہ ختم کریں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی چوروں کے خلاف ضرب عضب کی طرز پر
آپریشن کیا جائے، ورنہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہیں ملے گا ریلیف. ہاں اس بندے کو ریلیف نہیں مل سکتا جو عام آدمی ہے، جو ایمانداری سے بل ادا کرتا ہے. جو تاجر اور صنعت کار، یہ بھی رپورٹ موجود ہے، زیادہ بجلی کون چوری کرتا ہے؟ صنعت کار، اور پھر کمرشل مارکیٹوں میں بجلی چوری ہوتی ہے. جو تاجر اور صنعت کار اس گھناؤنے جرم میں ملوث پایا جائے، اس کو چوراہوں پہ کھڑا کر کے کوڑے لگائے جائیں. یہ قانون بننا چاہیے، تب بجلی چوری رکے گی. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ قانون بننا چاہیے، بجلی چور کا میٹر نہ کاٹیں، اس کا ہاتھ کاٹیں، اس پر شرعی لا اپلائی کرو اور آرڈیننس جاری کرو. یہ صدر جو دندان ساز صدر ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے کہو تم بڑے آرڈیننس جاری کرتے ہو، کبھی مانتے ہو کبھی نہیں مانتے، کہ میں نے دستخط کیے، عوام کے لیے بھی کچھ کرو. آرڈیننس جاری کروائیں اور سخت ترین اقدامات کریں بجلی چوروں کے خلاف اور ان سرکاری اہلکاروں کے خلاف جو مفت بجلی لیتے ہیں، اور وہ سرکاری اہلکار اور ادارے جن پر بل واجب الادا ہے لیکن وہ پھر بھی بل نہیں دیتے. اور ہمیں پاکستان کے عوام کو آپ ماہانہ بنیادوں پر ایک رپورٹ شائع کر کے دیں کہ کون کون سا سرکاری ادارہ کتنی بجلی صرف کر رہا ہے، اور کس نے اپنے واجبات ادا کیے ہیں اور کس نے اپنے واجبات ادا نہیں کیے.